کش مزدور، انہیں نوکر خادم نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ انہیں جانور اور اپنی مملوکہ چیز سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے انسانوں کو ایک صف میں برابر اکٹھا کھڑا کر دیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی پیداوار، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے برادریاں بنائیں، قبیلے بنائے، ذات کا نظام بنایا۔ یہ طبقاتی نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ قیمت لگانے کے لیے نہیں کہ کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے، بلکہ اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے، تعارف ہو سکے۔ یہ تعارف کا سسٹم ہے، یہ قیمت لگانے کا نہیں ہے کہ کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی حلوائی ہے، کوئی محنت کا ہے تو یہ ادنا ذات کا ہے، اور کوئی بڑی ذات کا ہے، یا فلاں بڑی ذات ہے، یا فلاں چھوٹی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذات پات کا نظام نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں برادری کا سسٹم نہیں۔ برادریاں بنائی ہیں لیکن قیمت لگانے کے لیے نہیں کہ اس سے انسان اونچا ہوتا ہے یا انسان پست ہوتا ہے، بلکہ فرمایا یہ تعارف کے لیے ہے۔ اونچائی کس سے ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ اس کا نظام برادری نہیں ہے، چھوٹی برادری کا ہو تقوی پر ہو، بڑی برادری کا ہے تقوی پر نہیں ہے، اللہ کے ہاں بے حیثیت۔ چھوٹی برادری کا ہے تقوی پر ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑی حیثیت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، عربی بھی نہیں، حبشے کے ہیں، رنگ خوبصورت نہیں، کالے ہیں، شکل خوبصورت نہیں بظاہر، لیکن تقوی پر ہیں، ایمان پر ہیں۔ تو بلال ہزاروں کافر قریشیوں سے بہتر، سرداران مکہ ان سے بہتر، اللہ کے نبی ان کو عزت دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا بلال کہتے تھے، ہمارے آقا بلال، ہمارے سردار بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا آ گئے۔ حالانکہ وہ تو مکے کے غلام تھے، لیکن ایمان نے عزت دی، تو ایمان نے بلند کیا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ ذات پات کا کوئی تصور نہیں اسلام میں کہ کوئی اونچی ذات کا ہے، کوئی پست ذات کا ہے، کوئی مالدار ہے تو بڑا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب ہے چھوٹا ہے، بے حیثیت ہے، حقیر ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر انبن ہو گئی حضرت بلال سے، اور حضرت بلال کو تانا دے دیا، یبنا امتی سودا، غصے میں بات کر دی۔ وہ کالی ماں کے